اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 269 ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے بھی حکمت دے دی گئی اسے سب سے بہترین چیز دے دی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے صرف سوائے اس کے جو عقل والے ہیں۔ اس کو میں نے اچھی طرح تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بھئی ہمارے معاشرے میں نا رزق کی پریشانیاں، کمانے کی، روزی روٹی کی، اس چیز کی بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں، کیونکہ آج کل کے جو حالات جب دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے مطلب وہ ایمان کا درجہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایک وقت، ایک دن کا یا 2 دن کا ان کے اوپر فاقہ آتا ہے تو وہ فوراً خودکشی کی طرف بھاگتے ہیں، بھی آسان راہ ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر صحابہ کی زندگی دیکھیں تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو ہفتہ ہفتہ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، جو میں کہتا ہوں اللہ کے بعد جن کا اس کائنات میں سب سے بڑا مقام ہے، جو تمام یعنی رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے جو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے اللہ کے بعد، ان کے گھر 7 7 دن کھانا نہیں پک رہا، ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جل رہا، اور ان کے اور صحابہ کی ایمان کا یہ درجہ، وہاں سے ہمیں کوئی خودکشی کی خبر نہیں ملتی۔ یعنی ہمارے اندر یہ کیفیت اتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہے نا، بے ایمانی سے مراد ایمان نہ ہونے کی کیفیت، کہ ہم سے تھوڑی سی بھی مشقت تکلیف رزق کے متعلق برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ ہم جو ہماری نوجوان نسل میں یہ مسئلے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حکمت، دانائی، سوچ سمجھنے والی چیز یہ کیا ہے۔ ہمارا اس اصل میں نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے، نہ ہی ہم دین کی طرف ہیں نہ ہی دنیا کی طرف ہیں، یا تو مکمل دین کو چھوڑیں، سائڈ پہ کریں، پھر دنیا ہی کمانی ہے، مال و دولت ہی کمانا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا نا، پھر مارو مرو جو مرضی کرو کوئی نہیں۔ ایک ہے تو دیا تو دین کو سلیکٹ کر لو، جب دین کو سلیکٹ کر لو کہ ایک منزل سلیکٹ کر لو کہ بھی آپ کی مقصد کیا ہے، دین یا دنیا، جب دین مقصد بن جائے گا نا، پھر آپ اپنی ساری صلاحیتیں صرف بھی کرو گے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی، لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرنے کی، کہ یہ جو عارضی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ جو رزق نہ ہونے کی پریشانی ہے، یہ چیزیں وہ چیزیں، جب یہ کیفیت لوگوں کے اندر پیدا کرو گے، خود کے اندر پیدا کرو گے، تو پھر آپ نا غنی ہو جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے مال و دولت ملنا شروع ہو جائے گا یا اللہ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں مال دینا شروع کر دے گا، نہیں۔ مومن کو جو دین کے راہ میں چلتے وقت جو سب سے بڑی نعمت اللہ عطا کرتا ہے وہ ہے غنی ہونا، جو ہم نے علم وضحا میں پڑھا تھا نا کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اس غنی کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ مطلب بے پرواہ ہو جانا، بھی دنیا کی پرواہ ہی نہ ہونا کوئی، کہ بھی پیسہ ملتا ہے نہیں ملتا، کھانے کو بہت اچھا مل رہا ہے، جیسا بھی مل رہا ہے، یعنی پرواہ ہی نہ ہونا، دنیا کی اتنی ویلیو، اتنی قیمت ہی نہیں رہی، قدر و قیمت کہ ہم پریشان ہوں اس سے متعلق۔ تو اس وجہ سے نا یہ جو ہم کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر حلال حرام کی تمیز بھول جانا، پھر دین پہ عمل نہ کرنا۔ دین پہ عمل سے مراد میں یہ نہیں کہتا نماز روزہ، یعنی ایک حقیقی جس طرح ہمارے اندر معاشرے میں بے ایمانی، دھوکے بازی، فراڈ اور اس طرح کی کیفیات، مطلب جہاں پہ بھی 50 100 روپے بھی لوگوں نے بچانے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ یہ سب کیفیتیں کیسے پیدا ہوئی ہیں، یہ سب سوچ، یہ طریقے واردات، یہ دھوکہ دینا ایک دوسرے کو کیسے، یہ سارا یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ایمان نہیں ہے، مطلب ان کے اندر یقین نہیں ہے آخرت کے حساب کتاب کا۔ تو حکمت جو ہے نا، اصل چیز ہے حکمت، جسے حکمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ تو اس لیے اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایک مقصد دیکھ لو، سوچ سمجھ کے اپنا ٹائم لو، وقت لو، اور سوچ سمجھ کے دین یا دنیا میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لو۔ جب دین سلیکٹ کر لیا نا، دین کا انتخاب کر لے کہ دین ہی مقصد ہے، پھر اپنی صلاحیتیں ادھر ہی خرچ کرو گے، پھر آپ کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، غنی ہو جاؤ گے، پھر اللہ دے گا یا نہیں بھی دے گا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے سوائے ان کے جو عقل والے ہیں۔ اس آیت پہ میں نے بہت زیادہ زور دے دیا ہے، بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے میں، کیونکہ ہمارے مسئلے مسائل ہی یہی ہیں۔
اور جب تک ہم اپنے معاشرے کے مسئلے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے، ان لوگوں کے ذہن میں اس سے متعلق سوچ نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف نماز روزے مذہب تک ہی اسلام کو محدود رکھیں گے، حقیقی زندگی میں اسلام کو دور کریں گے، تو ہم نہیں سدھرنے والے۔ مجھے احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم یہاں پہ محنت کریں اور اس کے باوجود ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہم نصیب کے ذمہ لگا کے بھی ہاں نصیب مقدر نہیں تھا۔ یہ کیا کہ ہم آگے آخرت میں جائیں اور آخرت کے حساب کتاب میں بھی ہم اللہ معاف کرے فیل ہو جائیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ نہ نہ آخرت ملی نہ ہی دنیا ملی۔ دنیا میں بھی یہ نصیب کے روتے پیٹتے چلے گئے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی ہو گئی۔ یعنی کتنی ایک کیا کہتے ہیں مایوس اور کیا کہتے ہیں اس کو ترس کھانے والی کیفیت ہوگی ہماری، کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، اور ہم جناب چل کافر دنیا لیتا ہے مومن آخرت لیتا ہے، ہم کس خاتے میں جائیں گے؟ تو یہ جو حکمت ہے نا، حکمت جب آپ کے اندر یہ سوچ سمجھ پیدا ہو جائے کہ میں نے مقصد کیا ہے میرا، وہ مقصد جب تک آپ واضح نہیں نہ کرو گے اس وقت تک ہم یہ انہی دین دنیا کے درمیان میں ہی نا لٹکے رہیں گے، نہ اس سائیڈ میں ہوں گے نہ اس سائیڈ میں ہوں گے۔ ہمارے آج کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نہ دین کی طرف ہوتے ہیں نہ دنیا کی طرف ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے وہ دین کی طرف ہو گئے ورنہ دنیا کی طرف آ گئے۔ تو یہ جب مسئلے مسائل جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے ہم نہیں سدھرنے والے۔ سوچیں، ایک مقصد بنا لیں، یا دین یا دنیا، اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا وہ کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے، دین دنیا ساتھ لے کے نہیں چلی جاتی، دین ہی ہے، دین دنیا ہی ہے۔ دین کے اندر جو آپ سب کے حقوق پورے کرتے ہو، والدین کے اولاد کے سب کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہو، بیوی کے، وہ دین ہی ہے۔ یعنی ہے وہ دنیا کا حصہ لیکن وہ دین میں ہی ہے۔ تو یہ تو دین سلیکٹ کرو یہ دنیا سلیکٹ کرو، اور پھر جو نتیجہ نکلے اس پہ عمل کرو۔ تو یہ آیت اب 270 آگے ہی پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔